السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 50، صفحہ نمبر 234۔ قلب انسانی، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی آماج گاہ۔ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ، اور حزب الشیطان، شیطان کا گروہ، شیطان کی پارٹی۔ اس کی آماج گاہ، آماج گاہ کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ، ریزیڈنس۔ یعنی یا تو آپ کا دل اولیاء اللہ یا حزب اللہ کا ٹھکانہ ہے، یا پھر حزب الشیطان کا۔ دیکھیے کہ کون ڈیول کرتا ہے وہاں، کون رہتا ہے وہاں، کس کو جگہ ملی ہوئی ہے۔ معاصی کی یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان خود اپنے دشمن شیطان کو اپنے خلاف اسلحہ مہیا کر دیتا ہے۔ گناہ کر کے انسان شیطان کو اپنے خلاف، اپنے دشمن کو اپنے خلاف اسلحہ دے دیتا ہے لڑنے کے لیے، جس کے ذریعے شیطان اس پر ظفر یاب ہوتا ہے، یعنی کامیاب ہوتا ہے۔ گناہ شیطان کا لشکر ہے۔ امیجن کرتے جایا کرے ساتھ ساتھ، ایک آرمی ہے، لشکر ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اضافہ کون کر رہا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ کس سے؟ اپنے گناہوں سے۔ اور فزیکلی بھی اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا امت پر جب ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو عملی طور پر بھی مسلمان ہر طرف سے خطرات کے گھیرے میں ہیں۔ ان خطروں میں اضافہ کس چیز نے کیا ہے، اور یہ لشکر کیسے تیار ہوئے ہیں، کس کے نتیجے میں؟ ہمارے ہی گناہوں کے نتیجے میں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے ہی اپنے فرائض سے غفلت کی وجہ سے۔ امت مسلمہ کا کام کیا تھا؟ کیا کرنا؟ دعویٰ کے کام کے ذریعے اپنے دوستوں میں اضافہ کرنا۔ جب ہم نے وہ کام نہیں کیا، اور جب بھی تاریخ میں ایسا ہوا کہ مسلمان اپنے اس فریضے سے غافل ہوئے، اللہ کے پیغام کو انہوں نے دنیا تک نہیں پہنچایا، اور اس میں صرف چند لوگوں کی بات نہیں تھی، بلکہ ہر لیول کے لوگوں کے اوپر فرض عائد ہوتا تھا، خواہ کوئی کسی بھی کیپیسٹی میں، کسی بھی عہدے پہ ہو، کسی بھی کام میں ہو۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہی لوگ دشمن بن کے چڑھ دوڑے۔ لیکن جب حزب اللہ، اللہ کا گروہ، جیسے صحابہ کرام کی شکل میں مضبوط ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ حزب الشیطان ناکام ہوتا گیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ عملی کوئی لشکر ہو یا شیطان کا وہ جو لشکر ہے، اس میں اضافہ ہمارے ہی گناہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے ذریعے انسان کے خلاف لڑتا ہے اور اس پر غالب آتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کا کچھ ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے۔ بعض اوقات آپ انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں نا، یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یہ مجھے برا سمجھتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یا یہ مجھ سے جیلس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی ایسے انسان کا سوچ لیں جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے، تو اس کو دیکھتے ہی آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی؟ الرٹ ہو جاتے ہیں نا، کانشیس ہو جاتے ہیں، اس شخص کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، اس کے سامنے ایسا نہیں اس کو یہ نہیں دکھانا، اس کو یہ نہیں بتانا، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو یہ اس کو میرے خلاف اس کو ٹول بنا لے گا، میرے خلاف استعمال کرے گا۔ لیکن شیطان چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، یؤمنون بالغیب کے مطابق ہم اللہ کے کہے پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اللہ کی بات پر، یقین زیادہ ہوگا کہ واقعی وہ شیطان ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا احساس ہوتے ہی، اور خاص طور پر جب گناہ سرزد ہو رہا ہو کوئی بھی، تو احساس ہوتے ہی ہماری کیفیت لازماً بدلے گی۔ اگر احساس نہیں تو اس کا مطلب ایمان کمزور ہے، اللہ کی بات کا یقین نہیں۔ تو امیجن کر لیں کسی ایسے دشمن کو جس سے آپ کو بہت ہی شدید ناراضگی ہے، یا
تکلیف پہنچتی ہے جس انسان سے یا کسی بھی نظر آنے والی چیز سے، تو اس سے ریلیٹ کر لیں اب شیطان کو کہ اس سے کئی گنا زیادہ قوی ہے وہ، کہ انسان کا کچھ ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جو چشم زدن کے لیے اپنی آنکھ بند کرنے کی دیر بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. دنیاوی دشمن تو وقتی طور پہ کیا کرتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ تو پیچھا چھوڑتا ہی نہیں. سوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سوتا ہے، جاگتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان سو جاتا ہے لیکن شیطان نہیں سوتا. انسان غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے مگر شیطان غافل اور بے خبر نہیں ہوتا. انسان شیطان کے کنبے کو نہیں دیکھتا، البتہ شیطان اسے اور اس کے سارے کنبے کو دیکھتا ہے، اس کی ساری فیملی، اس کے بچے، اس کے اور رشتہ دار، سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک مرغی کے بچوں کو اگر چیل دیکھے تو کیا کرتی ہے، وہ جانور ہے ایک. کبھی دیکھا مرغی کا یہ ایکشن کہ اس نے دیکھا کوئی خطرہ تو فوراً اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اپنے بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا انہیں حقیقی دشمن سے بچانے کے لیے اپنے پروں تلے لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف ہمیں نہیں ہمارے بچوں کو بھی تاک رہا ہے، دیکھ رہا ہے. کس نے یہ کہا تھا نا، کیونکہ بچے انسان کی محبوب چیز ہوتی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں ان سے ان کے بچے چھین لوں گا. دنیا میں اگر کسی عورت سے اس کے بچے چھین لیے جائیں تو اس کی زندگی کیسے گزرتی؟ کبھی دیکھا کسی عورت کو جس کے بچے اسے چھین لیے گئے؟ کتنی میزریبل کنڈیشن ہوتی. لیکن ہمارا دشمن ہمارے بچے چھین رہا ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے ہمیں. انسان شیطان کے کنبے کو نہیں دیکھتا، البتہ شیطان اسے اور اس کے سارے کنبے یعنی فیملی کو دیکھتا ہے اور تاک میں لگا رہتا ہے. ہر حالت میں وہ اپنی عداوت کا کام کرتا رہتا ہے. اس کی دشمنی کسی وقت کم ہوتی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں. باقی دشمن کبھی دشمنی زیادہ ہوگی، کبھی کم ہوگی، کبھی دشمن دوست بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ دشمن تو کبھی دوست بن سکتا ہی نہیں. مکر، فریب، دھوکہ بازی اور دھوکہ دہی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا. جہاں کہیں شیطان اسے لے جانا چاہتا ہے گھسیٹ لے جاتا ہے، مقررہ جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے. اور انسان پر غلبہ پانے کے لیے وہ اپنے ابنائے جنس، ابنا کہتے ہیں بیٹوں کو، ابنائے جنس اپنی جنس یعنی اپنی ہی نوعیت کے شیطان یعنی شیاطین انس و جن کی پوری مدد حاصل کر لیتا ہے. اکیلا نہیں بلکہ اوروں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور مددگار ہوتے ہیں. جبکہ حزب اللہ، اللہ کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے جو اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بڑی مشکل سے مددگار بنتے ہیں. اور شیطان کامیاب رہتا ہے ان کے درمیان ہر وقت پھوٹ ڈالنے میں. شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے غوائل اور دلالت کے پھندے، غوائل بھی یعنی بھٹکنا بہکنا، ہر جانب ڈال رکھے ہیں، ہر جانب ڈال رکھے. وہ اور اس کے ساتھی نہایت ترکیب سے یعنی بہت پلاننگ کے ساتھ شرک باللہ کی نشر و اشاعت کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑا ہتھ کنڈا شرک. ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں دام تصویر بچھائے بیٹھے رہتے ہیں. تصویر زور سے، زور کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو. جھوٹ کا جال پھیلائے ہوئے، مثلا سود سے، نجومی، غیب کی خبریں بتانے والے. کون انسان ایسا ہے جس کا کبھی کسی ایسے شخص سے واسطہ نہ پڑا ہو آج تک؟ بتائیے. ون وے اور دی ادر، جو غیب کی خبریں بتانے والے کسی بھی قسم میں، چاہے وہ پامسٹ کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہاروسکوپ کا جال ہے، یا پھر وہ کسی بھی نام سے، ہے کوئی شخص جو بچا ہو جس تک ان کا پیغام نہ پہنچا ہو اور کوئی کہے کہ آج تک مجھے تو پتہ ہی نہیں؟ یا کوئی ہے ایسا جس نے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہ لیا ہو، دلچسپی ظاہر نہ کی ہو؟ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ انسان کے اندر
غیب کے بارے میں تجسس پیدا کر کے ان کو اس راستے پر لے جاتا ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ وہ جانے جو اس کو نہیں پتا، اس غیب کے پردے کے پیچھے ذرا دیکھ سکے. قسمت کیا ہے، شادی کب ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، اور کسی نے مجھ پہ جادو کیا ہوا یا نہیں، یا میرا دشمن کون ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف ہتھ کنڈے. کتنا زبردست جال ہے اس کا، کبھی مذاق میں، کبھی سنجیدگی سے، کبھی دکھ اور پریشانی کے وقت، کبھی کسی اور طریقے سے. چلو اس بابے کے پاس چلتے ہیں، چلو اس عراف کے پاس چلتے ہیں، میں تمہیں بتاتی ہوں ایک سیانے کا جو تمہاری مشکل حل کر دے گا. ہے یا نہیں معاشرے میں؟ بتائیے کتنا ہے یہ. اچھے بھلے دین پڑھے ہوئے لوگ بھی ان خرافات سے باہر نہیں آتے، خصوصاً خواتین. اور خصوصی طور پر انسان کا امتحان ہوتا ہے جب کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے، ایسی پریشانی آ جائے کہ جس کا کوئی جلدی حل نہ ملے. مثلا اگر کسی کے بچے نہیں، کسی بھی ایسی عورت سے پوچھیے جس کے بچے نہیں کہ کیا تمہیں کسی نے مشورہ دیا کہ چلو تم کسی ایسے کے پاس، اس قبر پہ چلو، اس کے پاس چلو. جگہ جگہ راستوں میں، کونوں میں، ہر جگہ اشتہار بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اخباروں میں پورا، جسے انہوں نے کہا نا کہ ہر طرف، ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں دام تصویر بچھائے بیٹھے. جی، شادی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ملتا تب، بچہ نہ ہو تب، جاب نہ ملے تب، بیماری ہو تب، کوئی ڈپریشن ہو تب، پریشانی ہو، کچھ ہو، کوئی مسئلہ ہو، جی کو مر جائے تو اس کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. کبھی استخارے کے نام پر غیب کی خبریں معلوم ہو رہی ہوتی، یعنی کس قدر عقیدے کی خرابی ہے. یعنی یو نیم اٹ. بالکل اس میں یہ تو کوئی فرق ہی نہیں کہ کوئی جاہل ہے یا عالم ہے، یا پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی دینی ہے یا بے دین ہے. ہر قسم کے لوگ اس شر میں کسی نہ کسی طرح گھسیٹ لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس پر تو قناعت ہے ہی نہیں نا جو سنت سے ثابت ہے، اس پہ یقین کوئی نہیں، لہذا علاج کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اینی ویز، شیطان کا یہ نمبر 1 ہتھ کنڈا ہے کہ انسان کو توہمات میں مبتلا کرے، سپرسٹیشنز میں ڈالے، اور پھر اس کی نشر و اشاعت اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح ایسے خیال اور وسوسے وہم میں ڈال کر اس کا ایمان خراب کرے. ہر مجلس میں یہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے. کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کی باتوں کا کسی نہ کسی طرح رخ اس طرف پھر جاتا. فلاں کو یہ مسئلہ ہو تو وہ فلاں کے پاس گیا، فلاں نے حل کر دیا. پہلے تو ہم خود بچ جائیں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا نا اور ہم نے عمل سے ثابت کر دیا کہ ایسی ساری چیزوں پہ لکیر ہے، تو پھر دوسروں کو بھی بچا لیں. پڑھنا شروع. بالکل بالکل، کیونکہ ہر طرف جب لکھا ہوا نظر آتا ہے تو بچہ بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. بالکل، جی ہاں. یعنی دین پھیلانے میں اتنے ذرائع استعمال نہیں کیے گئے. کئی دیواروں پر کسی کو توفیق کبھی کم ہی ہوئی ہے کہ جا کے کچھ اچھی باتیں اس کی چاکنگ کرا دے. لیکن شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں، جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، ان کی نشر و اشاعت خوب ہوتی ہے. اور صرف آج نہیں، 650 سال پہلے جب انہوں نے یہ کتاب لکھی اس وقت بھی لوگوں کا حال یہی تھا، کیونکہ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کثیر تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اب اگر ایک شخص بڑے سے بڑے نیکی کے کام کرتا رہے نا، تہجد بھی اٹھ کے پڑھے، سارا دن ذکر کرے، نمازیں پڑھے، ساری جائیداد صدقہ خیرات کر دے، لیکن ایک شرک کر دے نا، سب کچھ تباہ و برباد. تو اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ خراب کرے. سب سے بڑا شیطان اپنے اعوان و انصار اور دیگر شیاطین کو ہر طرح ورغلاتا ہے. اعوان یعنی مددگار، انصار بھی مددگار، اور دیگر شیاطین کو ہر طرح ورغلاتا ہے. یعنی بڑا شیطان چھوٹوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھنا یہ انسان تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ازلی دشمن ہے. یعنی وہ اپنے سارے کنبے قبیلے کو کیا بتاتا ہے کہ یہ فلاں انسان کسی بھی نیک انسان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کیا کہتا ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تمہارا نہیں، تمہارے باپ دادا کا بھی. اب آپ دیکھیں کہ بچوں کو اگر آپ نے غیرت دلانی ہو
کسی چیز پہ موٹیویٹ کرنا ہو تو اگر آپ صرف یہ کہنا کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو اتنی نہیں سمجھ رہی، تمہارے باپ کا بھی، دادا کا بھی، فلاں کا فلاں، اچھا یہ اتنا برا شخص ہے جس کی صدیوں سے رکابت چلی آ رہی، تو وہ اس طرح ابھارتا ہے. کبھی کسی طرح بھی یہ تمہارے داؤ سے بچنے نہ پائے، ٹارگٹ دے دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا ٹارگٹ دیتے، کدھر لگاتے ہیں؟ کسی طرح بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ تو جنت میں جائے اور تم دوزخ کا ایندھن بنو، رحمت اس کے حصے میں جائے اور تمہارے حصے میں لعنت ہو. تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اور تم نے اس کی وجہ سے کیسی کیسی ذلتیں برداشت کی ہیں. ہمارے لیے لعنت، پھٹکار اور رحمت خداوندی سے دوری کا اصل سبب یہی انسان ہے. ڈے 1 سے دشمنی تھی نا. پوری کوشش کرو تاکہ اس مصیبت اور ابتلا میں انسان بھی تمہارا شریک اور ساجی بن کر رہے. صرف تم نہیں مصیبت اٹھاؤ، اس کو بھی ساتھ لے ڈوبو. انسانوں کے نیک اور صالح بندوں نے جنت میں ہمیں اپنا شریک اور ساجی نہیں رہنے دیا، تو تم بھی اسے جنت میں چین سے کیوں رہنے دو؟ جہنم کا ساتھی بنا کر چھوڑو. اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ آدم اور اولاد آدم اس سخت ترین دشمن سے دوچار ہے اور شیطان اس پر پوری طرح مسلط ہے. اس نے انسان کی امداد اور اعانت فرمائی اور بڑی بڑی فوجیں اس کے زیر کمان دے دی تاکہ وہ اپنے اس ازلی دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرے. ساتھ ہی ساتھ انسان کے دشمن شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی تاکہ وہ اولاد آدم کے ساتھ پورا مقابلہ کرے اور اس دنیا کو جو آخرت کے مقابلے میں ایک سانس اور ایک لمحے کی حیثیت رکھتی ہے جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آدم اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا. یہ لوگ جان و مال کی پرواہ نہ کر کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو دشمن کو مارتے اور خود مارے جاتے ہیں. گویا بکے ہوئے لوگ ہیں، سولڈ. اور پھر اس نے یہ بھی خبر پہنچا دی کہ جنت کا وعدہ بالکل پختہ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اس پہ یقین کرو، کبھی اس کے خلاف نہ ہوگا. اپنی بڑی بڑی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن حکیم میں اس وعدے کو پوری پختگی کے ساتھ اللہ نے دہرایا ہے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وعدے کا ایفا کرنے والا اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے. جو لوگ اس سودے کی قدر کریں گے انہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ سودا کون کر رہا ہے، خریدار کون ہے، اور اس بیش بہا سامان کی قیمت کیا مل رہی ہے. ان تمام تر باتوں پر غور کریں کہ اس سے بڑھ کر کون سی فلاح میسر آ سکتی ہے اور اس سے زیادہ سود مند کون سی تجارت مل سکتی ہے. سود مند یعنی فائدہ مند. اللہ تعالیٰ نے پورے وثوق کے ساتھ آیا 10 سے 13 تک، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی سوداگری بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب دردناک سے بچا لے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑا دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تمہیں سمجھ ہو. اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں بہشت کے باغوں میں لے جا کر داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور نعمتیں بھی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو. اللہ کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی اور تم عنقریب ملک فتح کرو گے. مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو.